بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی جس کا دایاں ہاتھ سوکھ گیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجیے کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ بس آپ نے فرمایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دوزخ سلگائی گئی ہے اور بہشت پاس لائی گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چربی کا ٹکڑا اور دوسرے میں ایک کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوزخ کے گڑھے میں کیوں پڑی ہے؟ تو دنیا میں اللہ کی فرما بردار تھی اور تجھ سے تیرا شوہر بھی راضی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری بیٹی، میں دنیا میں بخیل تھی اور یہ مقام بخیلوں کے لیے ہے۔ پھر اپنی ماں سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں چربی اور کپڑے کا ٹکڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ انہی دونوں کی وجہ سے میری جان بچی ہوئی ہے جو میں نے دنیا میں اللہ کے لیے دیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ سخی تھا اور سخیوں کے ساتھ ہے۔ پھر میں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوض کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت تھی اور تو بھی اس سے راضی تھا، وہ دوزخ میں جل رہی ہے اور سخت پیاسی ہے، اور تو لوگوں کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہے، بس اس کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ اس نے کہا کہ اے میری بیٹی، اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں بخیلوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کا پانی حرام کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالہ اپنی پیاسی ماں کو پلایا، تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو خشک کر دے کیونکہ تو نے گناہ گار بخیل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض سے پانی پلایا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کو سوکھا ہوا پایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایسا مبارک اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کے لیے دعا فرمائی، بس اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخاوت ہے، جس کی ٹہنیاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے اس کی ایک ٹہنی پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت کی طرف کھینچ لے گا۔ اسی طرح بخیل ایک دوزخ ہے جو کہ دوزخ میں اگا ہوا ہے۔ یہ درخت کی بھی کچھ شاخیں دنیا میں جھکی ہوئی ہیں۔ جس شخص نے ایک شاخ پکڑ لی وہ شاخ اس کو دوزخ کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی خدا اور مخلوق کے قریب تر ہے اور بخیل خدا اور مخلوق سے دور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زاہد و عابد ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو ایک فقیر نے ایک غنی کے دروازے پر آواز دی اور کہا کہ خدا کی راہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے دو۔ تو غنی کے گھر سے ایک لڑکی نکلی اور اس کو ایک گرم روٹی دی۔ جب مالدار بخیل گھر پر آیا تو غصے کی وجہ سے اس نے لڑکی کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا۔ چند دنوں کے بعد وہ مالدار محتاج ہو کر مر گیا اور وہ لڑکی در بدر مانگتی پھرتی تھی۔ وہ روزے سے تھی اور وہ نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ ایک روز ایک سخی کے دروازے پر گئی۔ اس سخی کی ماں گھر سے نکلی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کو گھر کے اندر لے گئی اور اپنے بیٹے سے اس کی شادی کا ارادہ کیا۔ اور جب اس کی شادی ہو گئی تو اس نے رات کے وقت اس کے آگے دسترخوان بچھایا۔ پھر اس لڑکی نے اپنا بایاں ہاتھ کھانے کے لیے نکالا تو اس کے شوہر نے دیکھ کر کہا، میں نے سنا تھا کہ فقیر بے ادب ہوتے ہیں، اے خدا کی بندی اپنا دایاں ہاتھ نکال۔ پھر بھی اس نے بایاں ہاتھ ہی نکالا۔
اس کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس نے بایاں ہاتھ ہی نکالا۔ بس گھر کے ایک گوشے سے کسی نے آواز دی کہ اے میری بندی، اپنے دائیں ہاتھ کو نکال، کیونکہ تو نے روٹی ہمارے لیے دی تھی، ہم تجھ کو تیرا ہاتھ ضرور دیں گے۔ بس اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔